الحمدللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم فخر بنی آدم دافع رنج و غم شہنشاہ حرم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بکس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے حق والے رہیں گے حق پہ صدا جیئیں گے مریں گے حق پہ صدا اسلام کی دنیا میں لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین دی آخری اور لا ریب اور بے عیب کتاب خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل دے نال ایک کتاب سانو عطا فرمائی ہے اور ایک کتاب صرف نظام بندگی ہی نہیں بلکہ ایک کتاب نظام زندگی بھی ہے ایک ہوندا ہے نظام بندگی ایک ہوندا ہے نظام بندگی اور ایک ہوندا ہے نظام زندگی نظام بندگی نماز پڑھن دا طریقہ روزہ رکھن دا طریقہ حج کرن دا طریقہ زکات دین دا طریقہ اور اسلامی عبادات کنج کرنی ہے
یہ نظام بندگی بھی ہے اور نظام زندگی بھی ہے۔ نظام زندگی تو مراد یہ ہے کہ اس قرآن نے سانو دنیا دی زندگی گزارن دا طریقہ اور سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے کہ اس طرح زندگی گزارو اور اس طرح اس زندگی دے وچ خدا دی بندگی کرو۔ افسوس ہے کہ اس قرآن نو صرف اور صرف اسی نظام بندگی دے واسطے استعمال کر رہے ہیں، لیکن نظام زندگی دے واسطے اسی اس قرآن نو استعمال نہیں کرتے۔ یہ بڑی افسوسناک گھڑی ہے۔ جس طرح اس قرآن پاک نو نظام بندگی دے واسطے استعمال کرنا چاہیے، اسی طرح اس قرآن پاک نو نظام زندگی دے واسطے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس۔ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اسی اس کتاب نو یعنی قرآن مجید فرقان حمید نو تواڈے اوتے نازل کیتا ہے بالحق، حق دے نال، سچ دے نال، یعنی سچائی اور حقانیت دے نال اسی اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید نو تواڈے اوتے نازل کیتا ہے، یعنی سچی کتاب نازل کیتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے دے وچ جھوٹ تے درکنار جھوٹ دا وہم و گمان بھی نہیں، جھوٹ دا شک بھی نہیں، اے دے وچ بغیر شک تو بغیر شبے تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے تانوں عطا فرمائی ہے۔ اور کیوں عطا فرمائی ہے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ تسی اس کتاب دے نال لوکاں دے وچ فیصلے کرو۔ فیصلے، یہ کتاب صرف اور صرف پڑھنے واسطے نہیں آئی، یہ کتاب صرف اور صرف دم کرنے واسطے نہیں آئی، یہ کتاب صرف اور صرف تعویذ کرنے واسطے نہیں آئی، یہ کتاب صرف اور صرف اپنی گل بات نو سچیاں ثابت کرنے واسطے سر دے اوتے رکھن واسطے نہیں آئی، یہ کتاب صرف اور صرف میت دی روح نو اصالے ثواب کرنے واسطے نہیں آئی۔ یہ ساریاں گلاں ضمن دے وچ نے، ہے تے یہ بھی ٹھیک نے مگر ضمن دے وچ نے، لیکن اصل کی مقصد ہے اس کتاب دے آن دا؟ کتاب دے اصل آن دا مقصد اے وے کہ لتحکم بین الناس۔ اے میرے محبوب، اسی کتاب اس واسطے عطا فرمائیے کہ تسی ادھ نال لوکاں دے وچ فیصلے کرو کہ جھوٹا کون ہے تے سچا کون ہے، قصوروار کون ہے تے بے قصور کون ہے، حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے، اپنا کون ہے تے بیگانہ کون ہے، سجن کون ہے تے دشمن کون ہے، اسلام دا محافظ کون ہے تے اسلام دا مخالف کون ہے، تاکہ تسی فیصلہ کرو۔ اس کتاب نو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا بڑی خوش نصیبی ہے، بہت ہی خوش بختی ہے۔ روایات میں آندا ہے کہ اگر کتاب نو سامنے رکھ کے اس کتاب نو اپنا قائد بنایا جائے، اس کتاب نو اپنا منصف بنایا جاوے، تے جتھے جتھے کتاب جاوے گی اوتھے اوتھے اے دے انصاف دے اوتے عمل کرن والا جاوے گا۔ اے کتاب نو اگے رکھے تے اے دے پیچھے لگ جاوے، جڑا بندہ اس کتاب نو اگے رکھ کے اے دے پیچھے لگ جاوے تے جتھے جتھے کتاب جائے گی اوتھے اوتھے پیچھے لگن والا جاوے گا۔ تے آخر کار کتاب نے جانا کتھے وے؟ اس کتاب نے آخر جانا کتھے وے؟ جنت دے وچ جانا ہے۔ یعنی کتاب نو بندہ اگے رکھے، کتاب نو بندہ اپنا قائد بنائے
کتاب نو بندہ اپنا منصف بنائے، عادل بنائے تے اے دے پیچھے لگ جاوے، اگے اگے قرآن ہوئے تے پیچھے پیچھے بندہ ہوئے تے جتھے جتھے کتاب جائے گی اوتھے اوتھے پیچھے لگن والا جاوے گا تے کتاب آخر کار خدا تعالیٰ دی جنت وچ جائے گی، اے دے پیچھے لگن والا بھی جنت وچ جاوے گا۔ تے جنہیں اپنے آپ نو اگے رکھ لیا تے کتاب نو پیچھے رکھ دیتا، بھائی حمید صاحب توجہ فرماؤ، اس کتاب نو پیچھے رکھ دیتا تے آپ ہی اگے لگ گیا تے پھر وہ جنت وچ نہیں جا سکتا، انہیں قرآن پاک نو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اس واسطے وہ جنت دا حقدار نہیں۔ لتحکما تاکہ اس کتاب دے ذریعے لوکاں دے وچ فیصلے کیتے جان، تے جنہاں نے اس کتاب دے ذریعے فیصلہ کیتا خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے انہوں ابو بکر صدیق بنا دیتا۔ جن نے اس کتاب نو سامنے رکھ کے فیصلہ کیتا تے کتاب نو اپنا قائد بنایا، خدا تعالیٰ نے انہوں حضرت عمر فاروق بنا دیتا۔ جن نے کتاب نو اپنا قائد منیا تے اس کتاب دے مطابق نظام بندگی اور نظام زندگی استعمال کیتا تے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے انہوں حضرت عثمان غنی بنا دیتا، مولا علی شیر خدا بنا دیتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیتا، امام حسن بنا دیتا، امام حسین بنا دیتا۔ جنہ بادشاہاں نے، جنہ حکمراناں نے، جنہ حاکماں نے اس کتاب نو اپنا قائد منیا، انہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے کی تو کی بنا دیتا۔ اج ممبراں دے اوتے بیٹھ کے سلطان صلاح الدین ایوبی دی روح نو سلام پیش کیتا جاندا ہے، اج ممبراں دے اوتے بیٹھ کے سلطان محمود غزنوی نو سلام پیش کیتا جاندا ہے، اج ممبراں اوتے بیٹھ کے سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نو سلام پیش کیتا جاندا ہے، اج ممبراں دے اوتے بیٹھ کے سلطان نور الدین زنگی دی روح نو اصالے ثواب بھی پیش کیتا جاندا ہے تے سلام بھی پیش کیتا جاندا ہے۔ کادے واسطے؟ اس واسطے کہ انہاں حاکماں نے، انہاں حکمراناں نے قرآن مجید فرقان حمید نو اپنا قائد منیا سی۔ اے بادشاہ قرآن دے پیچھے لگے سن تے انہاں بادشاہاں دی رعایا جڑی سی او انہاں بادشاہاں دے پیچھے لگی سی۔ سلطان محمود غزنوی آپ دے بارے کتاباں میں آندا ہے، تاریخاں میں آندا ہے کہ سلطان محمود غزنوی دا ایک وزیر سی جدا نام سی ایاز۔ ایاز نو جدوں بادشاہ نے وزارت عطا کر دیتی، وزیر بنا دیتا، وہ وزیر بنن تو بعد روزانہ ایک کمرے چ جاندا سی تے جا کے کوئی 5-10 منٹ بہ کے کمرے وچوں باہر نکل کے آ جاندا سی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، کنے دن جاندا رہا تے جا کے 5-10 منٹ بہ کے واپس آندا رہا۔ لوکاں نوں پی گیا شک، اے ایاز فلانے کمرے وچ جاندا ہے تے روزانہ جاندا ہے تے نہ کچھ لے کے جاندا ہے تے نہ اندروں کچھ لے کے آندا ہے، نہ کچھ لے کے جاندا ہے تے نہ اندروں کچھ لے کے آندا ہے۔ لوکاں نوں پی گیا شک کہ کردا کی ہے جا کے، اے جا کے کردا کی ہے؟ لوکاں نے منصوبہ بنایا کچھ احباب نے کہ یہ گل بادشاہ تک پہنچائی جاوے، پہنچان تو بعد پھر یہ انکوائری کروائی جائے گی، تحقیق کرائی جاوے کہ اندر کیوں جاندا ہے، یہ روزانہ اندر جان دی کی وجہ ہے۔ وہ احباب نے گل بادشاہ تک پہنچا دی۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز نو اپنے دربار وچ طلب کیتا تے پوچھیا، ایاز تسی فلانے کمرے وچ جاندے ہو؟ ہاں جی جانا وا۔ کنے دنوں تو جا رہے ہو؟ میں تے کافی دنوں تو جا رہا ہوں۔ کی لے کے جاندے ہو؟ کچھ بھی نہیں لے کے جاندا۔ اندروں کی لے کے آندے ہو؟ کچھ بھی نہیں لے کے آندا۔ پھر تا کردے کی ہو جا کے اندر؟
ਜਾ ਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਵਾਂ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਗ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਯਾਜ਼ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਓ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੰਬੀ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਰਪੀ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਤਰੀ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਝੱਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲਾ ਵਤਨ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਗਦਾਈ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਵਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ फरमान ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਓ। वरना बड़े बड़े जाबर, बड़े बड़े जालम, बड़े बड़े
بادشاہ نمرود ورگے، قارون ورگے، حامان ورگے، فرعون ورگے، شداد ورگے، ابو جال ورگے، ابو لہب ورگے، شمر ورگے اور ابن سعد ورگے، ابن زیاد ورگے، یزید ورگے دنیا تو چلے گئے لیکن کچھ بھی نہ حاصل کر کے گئے سوائے لعنتاں تو۔ تے جے دنیا وچ کام چنگا کیتا ہوندا اج دوسرے بادشاہاں دیاں روحاں نو سلام پیش کیتا جاندا وے، انہاں دیاں روحاں نو بھی سالے ثواب کیتا جاندا۔ کیوں نہیں کیتا جاندا؟ اس واسطے انہاں نے دنیا دے اوتے ظلم کیتا، انہاں نے دنیا دے اندر جبر کیتا تے سوائے لعنتاں تو کچھ بھی حاصل نہ کیتا۔ تے اج خدا تعالی دی ذات بابرکات نے تانوں موقع عطا فرمایا ہے، اج خدا دی ذات بابرکات نے تانوں وقت عطا فرمایا ہے، کرسیاں عطا کیتیاں نے، صدارتاں ملیاں نے، وزارتاں ملیاں نے، قیادتاں تانوں اللہ تعالی نے عطا فرمائیاں نے تے انہاں قیادتاں تو نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، انہاں صدارتاں تو انہاں وزارتاں تو نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اللہ دی ذات نو بھی خوش رکھنا چاہیے، اللہ دے رسول نو بھی خوش رکھنا چاہیے تے اللہ تعالیٰ دے بندیاں نو بھی خوش رکھنا چاہیے۔ ورنہ قرآن پاک تو بعد حدیث پاک ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وشاور الفقہاء والعابدین، او فقہاء دے نال تے عبادت کرنے والیاں دے نال مشورہ کر لیا کرو۔ فقہاء کون نے؟ فقہاء کون نے؟ جڑے مسند تدریس دے اوتے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دا قرآن بھی پڑھاندے نے تے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی پڑھاندے نے۔ اج انہاں نو بندہ نظر انداز کر دے، تسی کہڑے کام دے ہو؟ تسی کہڑے کام دے ہو؟ اج انہاں نو نظر انداز کر دیتا جاوے، ممبراں تے بہن والیاں نو، مصلیاں تے بہن والیاں نو، مسند تدریس دے اوتے بہن والیاں نو نظر انداز کر کے دنیا دیاں حکمرانیاں کیتیاں جان تے دنیا دیاں بادشاہیاں کیتیاں جان تے تسی کہڑے کام دے ہو؟ ورنہ بخاری شریف دی حدیث پاک پڑھ کے دیکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بخاری شریف، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل دی جڑی سیاست تھی نا او بنی اسرائیل دے نبیاں دے کول سی۔ کانت تسوسہم، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل دی سیاست جڑی سی وہ دنیا دے لٹیریاں دے کول نہیں سی، دنیا دے بڑے بڑے وڈے چھریاں دے کول نہیں سی، دنیا دے اندر دغے بازاں تے دھوکے بازاں دے کول نہیں سی، بلکہ بنی اسرائیل دی جڑی سیاست ہے وہ بنی اسرائیل دے نبیاں دے کول سی۔ آکھو سبحان اللہ، بولو بنی اسرائیل دی سیاست کنا کول سی؟ بنی اسرائیل دے نبیاں دے کول سی۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اس وقت پڑھے لکھے بندے نہیں سن، اس وقت بھی بڑے پڑھے لکھے بندے سن، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سمجھدار سن۔ انہاں دے سمجھدار ہون دے باوجود، انہاں دے پڑھے لکھے ہون دے باوجود اور انہاں دے عقل مند ہون دے باوجود بنی اسرائیل دی سیاست دنیا داراں دے کول نہیں سی، بلکہ بنی اسرائیل دی سیاست بنی اسرائیل دے نبیاں دے کول سی۔ لیکن اج ایسے حدیث پاک تے عمل ہو رہا ہے یا حدیث پاک نو پسے پشت ڈالیا جا رہا ہے؟ اس حدیث پاک نو نظر انداز کیتا جا رہا ہے، اور نظر انداز کرن دا نتیجہ ویکھ لو، لا دو مسجداں دے تو سپیکر، نہ پڑھو درود و سلام، انج نہ کرو، آؤ نہ کرو، سپیکراں دے اوتے پابندی، جمعے تو بعد سپیکر وچ صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے،
ایک وقت او سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تعلیمات نو عام کرن دے واسطے طائف دے بازاراں دے وچ اپنے آپ نو لہو لہان کرا لیا. بڑیاں پابندیاں لگیاں سن ادوں. مکہ المکرمہ دے وچ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو کوئی اچھی آواز نال کلمہ نہیں سی پڑھن دیندا. بڑیاں لگیاں سن پابندیاں, بڑیاں پابندیاں لگیاں سن. اللہ رسول دا ذکر بلند نہیں کرنا. طائف دے بازاراں دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دی توحید دا اعلان کیتا اور اپنی رسالت دا اعلان کیتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آوازہ بلند کیتا تے طائف دے کافراں نے پتھر مارے. طائف دے مشرکاں نے پتھر مارے, پتھر مار مار کے حتیٰ کہ لہو لہان کر دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کی قصور سی؟ کلمہ توحید و رسالت بلند کیتا سی تے کافراں نے پتھر مارے. مکہ المکرمہ دے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی قصور سی کہ گل دے وچ مونج دی رسی پا کے گلیاں بازاراں تے گھڑیسیا جا رہا ہے اور پھر بڑے بڑے پتھر مارے جا رہے ہیں, بڑے بڑے چابک تے بڑے بڑے کوڑے مارے جا رہے ہیں, بڑے بڑے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. بلال حبشی دے اوتے بڑا بڑا ظلم و ستم تے جبر و تشدد کیتا جا رہا ہے. کی قصور سی بلال حبشی دا؟ یہی قصور سی بلال حبشی دا کہ حضرت بلال حبشی اللہ تے اللہ دے رسول دا ہوکا بلند آواز نال دیندے سن, بلند آواز نال ہوکا دیندے سن. میں کیا اگر غیراں دے پیچھے لگ کے سپیکراں دے اوتے پابندی ہے تے پھر بھی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اسی حضرت بلال حبشی دے غلام ہاں. جنہاں نے مسجد جانا وے انہاں نے آ ہی جانا وے. اور پھر یاد رکھو اسلامی ملک ہوئے, چلو امریکہ ہوئے مان لیا, یونان ہوئے مان لیا, پیرس ہوئے مان لیا, سپیکراں نو تھلے لا دو جی. اور کوئی غیر اسلامی ملک ہوئے مان لیا جتھے غیر اسلامی حکومت ہے, انہیں آرڈر کیتا کیونکہ دین اسلام نو مانتے کو نہیں, لا دو مسجداں تو تھلے سپیکر. وہ تے مان لیا کہ ملک ہوئے اسلامی, یہ آئین ہوئے اسلامی, تے ملک اسلامی ہون دے باوجود اگر آرڈر آ جاوے کہ مسجداں دی چھتاں دے اوتے جڑے کھمبے لگے نے, پیپ لگے نے, انہاں دے اوتوں سپیکر لا دیتے جان. اگر لانا ہے تے صرف اور صرف ایکو سپیکر لانا ہے, ایک تو زیادہ سپیکر نہیں لانا. ملک ہوئے اسلامی تے آرڈر ہون اس طرح دے, عجیب گل ہے, بڑے افسوس دی گل ہے, بڑی حیرت والی گل ہے. ایک سپیکر دے وچوں اگر آواز اذان دی نکلی ہے تے دوجے ترے سپیکراں وچوں کیڑی اذان دی کیڑی آواز نکلنی ہے جی؟ ایک سپیکر وچوں اگر اذان دی آواز نکلنی ہے تے دوجے ترے سپیکراں وچوں کیدی آواز نکلنی ہے؟ انہاں سپیکراں دے وچوں وی اللہ تعالیٰ تے اللہ تعالیٰ دے رسول دی آواز نکلنی ہے. انہاں وچوں آواز نکلنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہاں وچوں بھی آواز ہونی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اے ملک اسلامی ملک ہے, بولو اے ملک سارے بولو. اسی کہڑے ملک وچ رہنے ہاں؟ اسلامی ملک وچ رہنے ہاں. اسی پلیتستان وچ نہیں رہندے, اسی پاکستان وچ رہنے ہاں. اسی غیر اسلامی ملک وچ نہیں رہندے, اسی اسلامی ملک وچ رہنے ہاں جہدا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور اے ملک ہوے جڑا اسلام دے نام دے اوتے حاصل کیتا گیا. سن 47 دی تاریخ پڑھو, اے ملک اسلام دے نام دے اوتے حاصل کیتا گیا ہے. پڑھو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی داستان, پڑھو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی داستان, پڑھو حضرت مولانا عبد العلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ دی داستان, پڑھو حضرت ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی داستان,
پڑھو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی داستان، پڑھو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ دی داستان۔ اے ملک اسلام دے نام دے اوتے حاصل کیتا گیا، آکھو سبحان اللہ۔ اے ملک اسلام دے نام دے اوتے حاصل کیتا گیا، اے ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام دے اوتے حاصل کیتا گیا ہے۔ اور اس وقت نعرہ بجا سی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اے دو نعرے بجے سنو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اسلام دے نام دے اوتے ملک حاصل کیتا گیا ہوگا تے اسے ملک وچ اذان دی آواز بلند نہیں کیتی جا سکتی، تے جے بلند ہوے گی تے ایک پاسے جاوے گی، دوجے ترے پاسے محروم رہن گے۔ ہن دوجے ترے پاسیاں دے اندر جڑے مسلمان ساڈے نمازی حضرات رہندے نے، انہاں دے کناں دے وچ اگر اذان دی آواز نہ پہنچی، انہاں دی جماعت رہ گئی، جماعت فوت ہو گئی، 27 نمازاں دا ثواب ضائع ہو گیا، انہاں دی جماعت فوت ہون دا کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ساڈا ملک اسلامی ملک ہے، اسلام دے نام دے اوتے حاصل کیتا گیا ہے، اور اس ملک وچ توحید و رسالت دے نغمے بلند ہونے نے۔ آکھو انشاءاللہ اس ملک دے وچ توحید و رسالت دے نغمے بلند ہونے نے۔ اس ملک دے اندر درود و سلام بھی پڑھیا جانا ہے، اس ملک دے اندر میلاد مصطفیٰ بھی بنایا جانا ہے، اس ملک دے اندر صحابہ اکرام دے چرچے بھی ہونے نے، اس ملک دے اندر بزرگاں نے دین دے ڈنکے بھی بجنے نے، اس ملک دے اندر، اس ملک پاکستان دے اندر داتا حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس بھی ہونا ہے، خواجہ حجویری دا بھی عرس ہونا ہے، کیونکہ انہاں بزرگاں نے ساڈے اوتے احسان کیتا ہے، انہاں بزرگاں نے ساڈے اوتے بڑا احسان کیتا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، سن 47 دی تاریخ، بزرگاں نے دین اولیاء کاملین دیاں دعاواں تے کوششاں دے نال ملک پاکستان مرز وجود وچ آیا، اور دوجے نمبر تے علماء اہل سنت تے مشائخ اہل سنت دیاں قربانیاں دے نال اے ملک پاکستان مرز وجود وچ آیا۔ بڑی حیرت والی گل ہے کہ جنہاں دے بزرگاں دیاں کوششاں دے نال تے جنہاں دے بزرگاں دیاں دعاواں دے نال تے جنہاں دیاں بزرگاں دیاں کوششاں تے ہمتاں دے نال تے جنہاں دے اکابر دیاں قربانیاں دے نال اے ملک پاکستان مرز وجود وچ آیا۔ اج انہاں بزرگاں دے ورثاء نوں بلند آواز نال درود و سلام پڑھن دی اجازت نہیں، بلند آواز نال درود و سلام پڑھن دی اجازت نہیں، بلند آواز نال اذان پڑھن دی اجازت نہیں۔ کیڑی حیرت والی گل ہے، کیڑے افسوس والی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مد نظر رکھو، ورنہ علماء تو بغیر تسی کس کام دے بھی نہیں۔ اور مت خیال کرو اگر اسی قرآن پاک نو پسے پشت چھٹ کے اپنا نظام یا انگریز دا نظام ایتھے نافذ کران گے تے سانو بڑا کچھ ملے گا، ورنہ اسی کنگال ہو جاواں گے، ساری دنیا جڑی ہے شیطان دی لونڈی بن جاوے گی۔ نہ نہ نہ، دنیا شیطان دی لونڈی نہیں بنے گی، بلکہ اگر قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کی جاوے تو اے ملک پاکستان پہلے بھی قدرتی وسائل دے زیورات کے نال مزین و آراستہ ہے، تے پھر مزید اے ساری دنیا جڑی ہے رب رحمان دیاں رحمتاں دے سائے دے تھلے آ کے دلہن بن جاوے گی۔ خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سانو کسی شے دی کمی نہیں چھڈی، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے سانو بہت کچھ عطا فرمایا، بہت کچھ عطا فرمایا، ورنہ مولویاں نو کنیاں کو تنخواہ ملدیاں نے، مولویاں دی تنخواہ کنیاں ہوندیاں نے، لیکن اے دے باوجود اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے علماء نو عزت بھی عطا فرمائی ہے تے علماء نو رزق بھی عطا فرمایا۔ یہ کدی برکت ہے؟ یہ دین دی برکت ہے۔
یہ دین دی برکت ہے، دین دی برکت تے جنہاں نے دین نو پسے پشت چھڈ کے دنیا داری نو اختیار کیتا، پاویں انہاں دی لاکھ لاکھ روپیہ تنخواہ ہوئے نا، پھر بھی وہ پریشان نے، پھر بھی اپنے آپ کو کنگال سمجھتے ہیں. تے دنیا دے وچ ساڈے ملک وچ پاویں کوئی مسلمان ہے تے پاویں کوئی حکمران ہے، پہلے بادشاہاں دے ول دیکھو، سلطان اورنگزیب عالمگیر یا دوسرے کئی بادشاہ نے، مغلیہ بادشاہ دے اپنا بادشاہ جڑے سن انہاں ول ویکھو، جدوں بادشاہاں دے کول علماء کرام آندے سن تے او بادشاہ اپنیاں کرسیاں تو اٹھ کے تھلے بیٹھ جاندے سن، اپنیاں کرسیاں دے اوتے علماء کرام نو بٹھاندے ہوندے سن. تے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے انہاں نوں بڑا کچھ عطا فرمایا سی. ورنہ علماء او نے جنہاں نے تواڈے کناں وچ اذاناں پڑھیاں نے، پاکستان دے مسلمانوں تے پاکستان دے حکمرانوں، علماء کرام او نے جنہاں نے تواڈے کناں وچ اذاناں پڑھیاں نے. علماء اہل سنت، علماء حق او نے جنہاں نے تواڈے بچیاں نو اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھایا تے نبی پاک علیہ السلام دا دین پڑھایا وے، دین سکھایا وے. علماء کرام، علماء حق او نے جنہاں نے تہاڈا نکاح پڑھا کے تہاڈیاں منگیتراں نو تہاڈے اوتے حلال کیتا ہے تے انہاں وچوں تہاڈیاں اولاداں پیدا ہوئیاں نے، جڑیاں اولاداں تہاڈے بڑھاپے دے وچ تہاڈا سہارا بنیاں نے. علماء کرام او نے جنہاں نے تہاڈا کل نو جنازہ بھی پڑھانا ہے. یہ جنازہ ہور کسی دنیا دار نے نہیں پڑھانا، یہ جنازہ پڑھانا وے تے علماء حق نے پڑھانا ہے، ممبراں تے بیان والیاں پڑھانا ہے، مصلیاں دے اوتے کھڑیاں ہون والیاں پڑھانا وے، مسند تدریس دے اوتے بیٹھ کے دین مصطفیٰ پڑھان والیاں نے تہاڈا جنازہ پڑھانا ہے. تے ذرا خیال کرو، علماء کرام دیاں بغیر کسی قصور تو گرفتاریاں، ہاتھ کڑیاں لانا تے جیلاں وچ بھیجنا تے پھر ناقابل برداشت جرمانے کرنے، 25,000 روپیہ جرمانہ، لاکھ لاکھ روپیہ جرمانہ، پھر اینے مہینے قید. کی قصور ہے علماء دا؟ علماء اہل سنت دا کی قصور ہے کہ سپیکر وچ اذان پڑھتے ہیں، سپیکر وچ درود و سلام پڑھتے ہیں، سپیکر وچ اللہ رسول دے نام دا آوازاں بلند کرتے ہیں. یہ دنیا دے نظام اس طرح چلتے رہتے ہیں، بڑے بڑے نشیب و فراد آتے ہیں، لیکن آخرکار علماء کرام دا کی مشن ہے؟ وہی مشن ہے جڑا بزرگاں نے دین دا مشن سی، اولیاء کاملین دا مشن سی، صحابہ کرام دے تابعین دا مشن سی، تبع تابعین دا مشن سی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مشن علماء کرام انجام دیندے نے پے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے انہاں نے یہ کام کردے ہی رہنا ہے، پاویں سپیکر وچ کرن تے پاویں بغیر سپیکر تو کرن، انہاں کام کردے ہی رہنا ہے. کیڑا کام؟ کہ چوکیدار رسول اللہ دا. ذرا بلند والے آکھو سبحان اللہ. اتے پابندی لگی ہوے گی لیکن تہاڈیاں زباناں تے پابندی نہیں لگی. میں کیا مسجد دے کھبے، مسجد دے سجے، مسجد دے پیچھے، مسجد دے اگلے پاسے تہانوں نظام دا فکر ہے وے، لیکن کم از کم اے تے ویکھو مسجد دے اندر دا نظام دا جڑا فکر ہے وہ کنے کرنا وے. یہ تے ویکھو مسجد دا اندرلا نظام کیویں چلدا ہے. اے دیکھو نا، مسجد دی گرائی نہیں کیتی جا سکتی. ہن ایک گل دا چلو اذان دی ایک سپیکر لاؤ، 3 نہ لاؤ، باقی ایک تو زیادہ نہ لاؤ، یہ تو چلو وضاحت ہو گئی ہے. ہن دوسری حیرت انگیز گل ساڈے تے چلو اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ساڈی مسجد دا کام بھی ماشاءاللہ ہو رہا ہے اور ہوندا پیا، اور کافی کام ہو بھی چکیا ہے دوستاں بزرگاں دے تعاون دے نال. لیکن جنہ مسجداں دا یا جنہ مدرسیاں دا یا جنہ مرکزاں دا نظام ہی مسجد دی گرائی دے اوتے چلدا ہے، چندے دے چلتا ہے، مسجد کی گرائی تے چلتا ہے. جی اے حضرات اعلان سماعت فرماؤ ماشاءاللہ اے فلانے صاحب مسجد کی 50 روپے خدمت کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا عطا فرمائے. وہ والوں ویکھ کے 4 بندے ہور بھی مسجد کی خدمت کر چھڑتے ہیں. جدوں اعلان ہوندا مسجد کی گرائی دا، وہ والوں ویکھ کے ایک والوں ویکھ کے 4 ہور مسجد کی خدمت کر چھڑتے ہیں. مسجد کی آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہن جنہ دا نظام ہی مسجد کی اس گرائی دے اوتے چلدا سی، وہ بیچارے کی کرن؟ ہن اس گرائی دے وچوں مسجد دا بل، بجلی دا، گیس دا، اور کوئی ٹوٹ بھج، مسجد امام دا وظیفہ،
ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਸਰਾਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਖੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਤੇ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੌਕਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਤਾ ਬਿਆਦਾਰ ਨਬੀ ਦਾ। ਐ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਲੋਕਾ ਤੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵੰਡਾਓ ਨਾ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ دین ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਰਹਮ ਔਰ ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ دین ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮੇ دین ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਲਮੇ دین ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਲਮੇ دین ਨੇ دین ਦਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਉਸ ਆਲਮੇ دین ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਲਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਲਬਾ ਦੀ, ਜਿਨਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਫਲਾਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਰਿਆਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਖੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਹੈ। اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو بعد دنیا دے وچ سب تو بڑا میں سخی ہاں۔ مشکات شریف دی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا سب تو بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ تو بعد سب تو بڑا سخی میں ہاں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تو بعد چاہندے تے ارباں تے خرباں تے لکھاں تے کروڑاں روپے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ دین والے دا ذکر کر سکتے سن، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا ذکر نہیں کیتا، بلکہ فرمایا سب تو بڑا سخی اللہ اور اللہ تو بعد سب تو بڑا سخی میں ہاں۔ اور حضور نے فرمایا میرے تو بعد سب تو بڑا سخی عالم دین ہے۔ بولو کون ہے؟ عالم دین، دین دا خادم، دین دی تبلیغ کرنے والا، علم دین پڑھنے والا تے علم دین پڑھان والا میرے تو بعد سب تو بڑا سخی ہے۔ تے علماء اپنے علم دی سخاوت کر کے دین دی خدمت کرتے ہیں تے تواڈے کول جنوں جڑی اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی ہے نا، تسی اس طاقت نال دین دی خدمت کرو تاکہ دنیا وچوں جائیے تے اے کہندے جائیے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے،
اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اے دیکھو ساڈے علماء کرام دین دی خدمت کر رہے ہیں، علماء اہل سنت ساڈے اکابر ساڈے بزرگ دین دی خدمت کر رہے ہیں۔ 27 مارچ تے بروز ہفتہ ہے، بروز جمعہ 27 مارچ بروز جمعہ بعد نماز مغرب اے پنڈی بائی پاس جو ہوتے ستار میرج حال ہے۔ اس میرج حال ان شاء اللہ تعالی 27 مارچ نو عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہو رہی ہے، اور بڑی وڈی کانفرنس ہو رہی ہے، اور ملک دے نامور علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں، جنہاں وچوں سید ریاض حسین شاہ صاحب اور انہاں تو علاوہ اور کافی علماء کرام مشائخ عظام تشریف لے آ رہے ہیں، اور خصوصی خطاب سید ریاض حسین شاہ صاحب دا ہوئے گا۔ تمام احباب دی خدمت وچ گزارش ہے کہ خود بھی اور اپنے دوجے ساتھیاں نو نال لے کے زیادہ تو زیادہ ترغیب دلا کے اس کانفرنس دے وچ جی وہ کافی لمبے نے، بہرحال میں مختصر عرض کرنا جنہوں کا خصوصی خطاب ہے نا وہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے۔ انہوں تو علاوہ علی پور شریف تو، منڈیر شریف تو، حضرت کیلے والا شریف تو، اور کافی آستانیاں تو، راوی ریحان تو، اور کافی آستانیاں تو بزرگ حضرات سجادہ نشین پیران عظام تشریف لے آ رہے ہیں۔ تمام احباب ہون تو لے کے اپنے دوستاں بزرگاں نو نوجواناں نو دعوت دینا شروع کر دو، تاکہ پروگرام آن تو پہلے کچھ نہ کچھ پراگت جی وہ بن جائے۔ علی اصغر کالونی وچوں کافی احباب نو جانا چاہیے وے، اس کانفرنس دے وچ کافی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔